پانی نل کھول دیا ہے، دانت صاف کرنے ہیں جس کو آپ ٹوتھ برش کہتے ہیں، یا ہاتھ دھونے، اپنے ہاتھ گیلے کر کے اپنے ہاتھوں پہ صابن لگایا، اب آپ اچھی طرح صابن رگڑ رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، وہ جو پانی بہ رہا ہے کیا آپ اس کے مالک ہیں؟ جواب دیجئے، پوچھ رہا ہوں، باہر ہے؟ غسل کرتے ہوئے اپنے جسم پہ صابن لگا رہے ہیں، نل کھولا ہوا ہے، کیوں؟ کس نے اجازت دی اس پانی بہانے کی آپ کو؟ مگر پرواہ نہیں، ارے اب اتنی سی بات بھی پکڑ ہوگی آپ کے لیے، یہ اتنی سی بات ہے، کبھی ایک قطرے کی بات آ جاتی ہے اور آپ اس کے لیے ترس جاتے ہیں۔ میں نے شاید آپ کے سامنے یہ حکایت بیان کی ہوگی، ایک بادشاہ تھا ایک علاقے کا، شکار کے لیے اپنی سواری پہ نکلا، اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، بڑی دور چلا گیا، سفر کی وجہ سے پیاس بھڑک اٹھی، پانی پاس نہیں تھا، وہ ساتھیوں کے پاس تھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ اب اس کی حالت یہ کہ حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، کہیں سے مجھے آدھا گلاس پانی مل جائے، ایک پیالہ پانی مل جائے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ ہے، لاؤ لشکر ہے، فوج ظفر موج جس کو آپ کہتے ہیں، محلات ہیں، مگر اس وقت حالت یہ ہے کوئی بھی پاس نہیں ہے اور جان پر بن گئی ہے، پیاس سے برا حال ہو گیا۔ وہ پانی چاہتا ہے، اچانک اس کو ایک شخص نظر آیا جس کے پاس پانی ہے، اس کو کہنے لگا مجھے پانی پلا دے، میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ مفت نہیں ملے گا، مفت۔ آواز زور سے، کیوں کہلوایا ہے؟ کتنا پانی چاہیے اس کو؟ ایک گلاس، آدھا گلاس، ایک گھونٹ؟ آگے سے جواب مل رہا ہے مفت، اور ہم کتنا بہا رہے ہیں، یہ ذرا آپ کو اسی کی پہچان کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا پانی چاہیے۔ اگلے نے کہا مفت نہیں ملے گا، کہنے لگا میرے پاس جو کچھ ہے لے لے، مجھے پانی دے دے کسی طرح، میں بچ جاؤں، مر جاؤں گا۔ اس نے کہا آدھی حکومت دے دے، بادشاہ ہے نا تو، آدھی حکومت، آدھی حکومت دے دے، جان پہ بنی ہوئی۔ اس نے کہا دی، پانی دے۔ پانی لے لیا، آدھی حکومت دے دی۔ سمجھانے کے لیے بات، وہ پانی مل گیا، جان آ گئی، واپس آیا، اپنے ساتھیوں سے مل گیا، محل میں آ گیا۔ تکلیف ہو گئی اس کو کہ جو پانی جسم میں ہے وہ نکل نہیں رہا، جو پانی جسم میں گیا ہے وہ، سمجھ گئے نا بات، پیشاب نہیں آ رہا، اب سمجھے ہیں، تڑپ رہا ہے، تکلیف میں ہے، کسی طرح یہ پانی نکل جائے، چین نہیں، نہ لیٹا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے، بادشاہ ہے، دولت ہے پاس، سب کچھ ہے، مگر جو گھونٹ پانی کا اندر گیا ہوا ہے وہ نکل نہیں رہا۔ کوئی علاج کر دے۔ وہ جس نے پانی پلایا تھا وہی پھر ظاہر ہو گیا، اچھا میں نکال دیتا ہوں، کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا جی آدھی حکومت، آدھی، تکلیف میں ہے، کہنے لگا منظور ہے۔ اس نے کہا بس یہی تجھے سبق دینا تھا کہ تیری اس پوری حکومت کی قیمت کیا ہے، صرف آدھا گلاس پانی، نہ اندر جائے تو نہیں ہے تیرا کام، نکلے نہیں تو تیرا کام نہیں ہے۔ تجھے یہی بتانا تھا بادشاہ بنا ہوا ہے، لیکن تیری اس حکومت کی قیمت کتنی ہے؟ اتنا سا پانی، اندر نہ جائے تو نہیں ہے،
نکلے نہیں تو نہیں ہے، ہوش کر، اللہ سے ڈر۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام، اور ہم پانی بہاتے، پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری کوئی چیز، آپ کا کوئی نل لیک کر رہا ہو، قطرہ چل رہا ہے، واشر اس کی خراب ہو گئی، ہم نہیں بدل رہے، مجھے اس قطرے کا بھی حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے۔ ہم کس طرح رزق ضائع کرتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، یلغار سب سے پہلے یوں ٹوٹتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ کھانا کھانا ہے، اس سے پہلے کبھی کھانا ملا نہیں ہے، اور ابھی نہ لیا تو اس کا مطلب شاید کبھی ملے گا نہیں، یوں جھپٹتے ہیں کھانے پہ، پلیٹ بھر لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوا ذائقہ ہمیں پسند نہیں آ رہا یا کھایا نہیں جا رہا، اسی طرح وہ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے اس عمل سے کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو اور دوسروں کو؟ کبھی سوچا؟ یہی بات انسان کو سکھائی گئی، سمجھائی گئی۔ خواہشات کے ہیں نا، ذائقوں کے رسیاں ہیں، حال کیا ہے ہمارا؟ ہم شکر نہیں کرتے بلکہ بے ادبی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، کتنا کھانا پھینک دیتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہ اس رزق کی بے حرمتی نہ کرو، یہ روٹھ جائے پھر نہیں آتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وطن نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا آج نہیں ہے، کیوں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، مگر پلیٹوں کی پلیٹیں جا کے ڈال دی کچرے میں، گندی نالی میں ڈال دی، کھانا ڈال دیا، پرواہ نہیں ہے۔ نہ تبرکات میں، وہاں پہ بھی اسی طرح، بعد میں جب صاف کرنا پڑتا ہے پتہ چلتا ہے لوگ کس طرح کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے، اور کنجوسی بھی، اونچی کہیے گا، نہیں کرنی۔ کہیں تو بہت زیادہ لٹا رہے ہیں، میرا نام ہوگا بھائی، شہرت ہوگی، اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، وہاں ہاتھ تنگ کر لیں گے، دنیا پہ خرچ کرنا ہے ہاتھ کھول لیں گے۔ سمجھنے کے لیے باتیں ہیں۔ انسان کو اگر ملا ہے تو وہ فضول خرچی سے بھی بچے، کنجوسی سے بھی بچے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے، مال ہے، بچوں کو خوشحال نہیں کر رہے، روکا ہوا ہے، نہ خود پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بچوں پہ کر رہے ہیں، روکا ہوا ہے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کے ہاں بچوں میں لڑائی ہوگی، اپنا سلسلہ۔ اب جو بوجھ لے گئے اس بوجھ کو کون سہے گا؟ پیسے لینے ہوں کسی سے، بڑی ضرورت ہے جی، میری مدد کر دو اس وقت، بڑی عاجزی بن کے، بہت ہی آواز منمناتی ہوئی اس طرح نکالے کہ اگلے کا دل پسیج جائے، نرم ہو جائے، لیجئے جی پیسے مل گئے، اپنا کام نکل گیا، اب واپسی کی فکر نہیں ہے، اب ٹیلی فون بلاک کر دیا اس کا، چھپتے پھر رہے ہیں، پیسے ہیں، دینے کا دل نہیں چاہ رہا، اپنے مزے پورے کر رہے ہیں، جس سے لیے ہیں ضرورت کے وقت اس کو دو تاکہ دوبارہ کام آئے، نہیں، وہ فون کر رہا ہے نہیں سن رہے، وہ آ رہا ہے نہیں مل رہے، لوٹا نہیں رہے۔ یہ ہمارا حال ہے یا نہیں ہے؟ 2 پیسے، پرانے وقتوں کے 2 پیسے، آج کے 45-50 روپے سمجھ لو، کسی کے مار لیے، قیامت کے دن اس کے بدل میں آپ کو دینا پڑے گا۔ پیسے نہیں ہوں گے اس وقت، پیسے نہیں ہوں گے تو کہا جائے گا نیکیاں دو، 2 پیسے کے بدل میں 700 نمازیں دینی پڑیں گی۔ کتنی؟ اونچی کہیے گا۔ اور نمازیں نہ ہوئیں، دوسری نیکیاں دینی پڑیں گی، وہ بھی نہ ہوئیں، اس شخص کے گناہ خود پر لینے پڑیں گے۔ 2 پیسے۔ اور آج کل ڈکار جاتے ہیں،
لاکھوں کروڑوں روپے مارے ہوئے ہیں اور پرواہ، اگلا سانس نہ آئے پتہ نہیں ہے، اور کیا حال کیا ہوا ہے، بٹور رہے ہیں۔ یہ میں بول رہا ہوں لوگوں کو، آپ سن رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا جی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جی، دنیا میں آئے مزے کرنے دو، کر لو مزے۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ والوں نے یہاں زندگی گزاری، انہوں نے تم سے زیادہ مزے کیے ہیں، کیوں؟ کہ وہ حلال کرتے تھے، آج بھی دنیا ان کے نام پہ لٹاتی ہے۔ انہوں نے حلال اختیار کیا، اللہ نے ان کے لیے کہاں کہاں سے کیا کیا نعمتوں کا انتظام کیا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ شریعت سنت کے پابند ہو جائیں گے تو کھانے کو نہیں ملے گا، کھانے کو زیادہ ملے گا۔ اللہ والے بھوکے نہیں سوتے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ اب کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے، نہیں 100 روپے میں کروا رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اچھا، ریڈی والا ہے، غریب ہے، کھانچے والا، پتھارے والا، مہربان۔ ویسے ہی آج کل پتھارے تو ختم کیے جا رہے ہیں، کھانچے ختم کیے جا رہے ہیں، وہ جنہوں نے بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے، غریبوں کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ جانے کیا پالیسی ہے، وہ جانے۔ باہر غریب ہے، اس کے پاس سودا دیکھا، وہی چیز ہے، اس نے بتایا نہیں تم مہنگا دے رہے ہو، اس سے نہیں لیے، دکان پہ گئے، وہی چیز ہے، دگنے داموں لے لی۔ حالانکہ وہ بیٹھا تھا، اس کو روزی کا جو مسئلہ تھا وہ شاید دکاندار کے ساتھ اتنا نہیں ہے۔ وہاں پروفٹ دے دیں گے کہ بڑی دکان سے لیا ہے، ذرا ہماری آن بان بھی رہے گی، اور یوں نہیں لگے گا کہ میں ریڈی سے لیتا ہوں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا، مزاج ایسے ہو گئے۔ ارے تم ریڈی سے لیتے ہو، میں تو فلانے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لیتا ہوں، نام رکھ دیے ہیں 2-4 بڑی دکانوں، وہاں جاتے ہیں ہم۔ تم جاتے ہو یار یہ اس مارکیٹ میں چھوٹی میں، یوں باتیں ہونے لگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوچ کے زاویے کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ ہمارے تو بعض بزرگ ایسے، ریڈی والا بیٹھا، اس کے پاس مال کمزور ہے، اس سے اس لیے لے لیتے تھے، اس کی دل جوئی ہوگا، اس کے بھی بچے کھا لیں گے، بھلے سے وہ لے کے کسی کو بھی ڈال دیا، جانوروں کو ہی ڈال دیا، لیکن اس کی مدد کرنے کے خیال سے کہ یہ بیٹھا ہے، مانگ نہیں رہا، کام کر رہا ہے، ایسے ہی لے لیا اس سے، حالانکہ دیکھا گھر میں نہیں لے جایا جائے گا، لے کے جانوروں کو، پرندوں کو ڈال دیا، مگر اس کی مدد کر دی۔ یہ سوچ آج ہم سے رخصت ہو گئی، بس مجھے مل جائے، دوسرے کو نہ ملے۔ مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے کہ اس کا بھائی تکلیف میں ہے تو وہ اس کو تکلیف میں نہ رکھے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے کرے۔ ہمارے ہاں موت پر کیا ہونے لگ گیا، کئی مرتبہ میں نے آپ کو یہ بات جتا جتا کر، جھنجھوڑ کر کہی ہے، ہم کسی کے گھر میں موت ہو جائے، ہم اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اس کو صدمہ ہوا ہے، ماں کا، بھائی کا، کسی کا بھی، اس کا عزیز وفات پا گیا ہے، پہلے تو اس نے سب کو اطلاع دینی ہے، نہیں دے گا تو اس کو کہ تو نے مجھے بتایا تھا۔ اب اس نے ایک کو اطلاع دی ہے، اس ایک کو چاہیے کہ تو اسے کہے کہ تو اپنے کام کر، میں دوسروں کو اطلاع دیتا ہوں، اور سن، تو پریشان نہیں ہونا، تو اپنی بات جو تجھے انتظام کرنے ہیں وہ کر، کام بتا میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ مثلا قبرستان میں جانا ہے، جگہ بنانی ہے، کیونکہ یہاں پر آج کل کاروبار ہو گیا ہے، زندوں کو جگہ نہیں ملتی، مردوں کو کون دے گا؟ قبرستان میں قبر حاصل کرنا اب کوئی آسان کام، ہزاروں نہیں لاکھوں تک بات چلی گئی ہے، اور وہ گورکن وہ بھی نہیں ڈرتے، وہ دوسروں کی قبریں خالی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں، اس وقت آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جگہ پہلے کس کی تھی کس کی نہیں، بس مل گئی مجھے۔ اس نے
قبرستان بھی جانا ہے، اس نے تدفین کے انتظام سے پہلے کفن دفن بھی کرنا ہے۔ ہم آج یہ رسمیں ہم نے بنا لی کہ ہمارے لوگ کسی کے ہاں موت ہو جائے، اس کے ہاں فوراً پہنچ کے اس کو کہتے ہیں جی ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر، وہ ٹھنڈے پانی کے لیے کولر لگائے، وہ شربت کے لیے لگائے، جی فلاں چیز بناؤ، یہ چیز رکھو۔ وہ اپنے غم کو بھول کے لوگوں میں لگ جاتا ہے، اور ہم اس سے مطالبے کرتے ہیں یار تو نے ٹینٹ نہیں لگایا، تو نے دریا نہیں بچھائی، تو نے پانی کا انتظام نہیں کیا، اور لوگ آ رہے ہیں پہلے یہ بجائے اس کے کہ اس کی مدد کریں کہ تو ادھر دھیان دے، پڑوسی ہوں رشتہ دار ہوں مدد کریں۔ ہمارا کیا ہے بھائی، سب وہاں چلے جانا، کھانا وہیں کھائیں گے۔ وہ لوگوں کے لیے بوٹیوں کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ غلط رسمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم کریں انتظام۔ ان کو تو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے کہ 3 دن ان کے گھر میں چولہا نہ جلے، کوئی بات نہیں۔ دوسرے ان کو کھانا پینا دیں، رشتہ دار دیں، پڑوسی دیں، دوست دیں۔ ہم تو ان سے مانگتے ہیں کہ تم کھلاؤ ہمیں۔ ایصال ثواب کے لیے کھلانا کھانا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ کہیں اس پہ لے جائیں، میں تو اپنا بتا رہا ہوں کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ رونا دھونا بھولے ہوئے، بھائی چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلا گیا، اس کا دل دکھی ہے، مگر اس کو انتظام آپ کا کرنا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں، بیٹھ جائیں، کر لیں۔ یہ ہمارے ماحول بن گیا۔ کون سی چیز ہے جو اس کو پوری نہیں کرنی اور وہ کرواتے ہیں، نہیں کرے تو تانے دیتے ہیں، اس نے مرنا نہیں کیا، موت نہیں منائی۔ اب یہ حال ہونے لگ گیا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک شخص مالی طور پر کمزور ہے، 10 آدمی اس کی مدد کے لیے اٹھنے چاہیے، مگر 10 آدمی اس پر بوجھ بنتے ہیں، وہ قرض لے کے ان کا انتظام کرتا ہے۔ ہم یہ چیزیں ختم کرتے نہیں۔ آپ لگوائیں وہاں ٹینٹ، آپ اس سے بولیں ہاں کام بتا دو، تم اپنے کرو، ہمیں بتاؤ، لیکن ہم تو اس سے کہتے ہیں تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔